السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہودی عورت کا عجیب سوال کہ خنزیر یعنی سور کا گوشت آخر مسلمان کھانے سے کیوں منع کرتا ہے، اس کی وجہ بتائیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم آپ کو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت طویل سفر سے لوٹے تھے اور آپ آرام کر ہی رہے تھے کہ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ آرام فرما رہے تھے، لہٰذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامور و حافظوں نے کہا کہ سلطان آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا اب تھوڑی دیر بعد آنا۔ وہ سپاہی آپ کا بہت وفادار سپاہی تھا، اس لیے اس کو بلا جھجک و حافظ کی سلطان کمرے کے اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی، لہٰذا اس نے بھی سلطان کو جگانے کو مناسب نہیں سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوں گے تو اس سے ملاقات کریں گے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں کھلی تو سپاہی نے اندر کی حرکات سے معلوم ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نیند سے بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اجازت جانی اور آپ کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو کہا کہ ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے میرے کمرے کے باہر انتظار فرما رہے تھے؟ وہ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتہ چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ سپاہی نے سلطان سے کہا، سلطان معظم، آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم میں باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا تھا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے، وہ کچھ نہ سن سکے، کچھ محسوس نہ کر سکتا ہو۔ وہی اصل میں فاتح سلطان اور بہادر سردار وہی ہے جو سوتا ہوا سن بھی سکے، دیکھ بھی سکے اور محسوس بھی کر سکے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا اور پھر سلطان نے اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ سلطان معظم، شاہی حکیم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آئیں۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحوں کے بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم سے پوچھا کہ حکیم صاحب بتاؤ کیا بات ہے؟ آخر مجھ سے ملنے کی تمہیں اتنی جلدی اور کیا ضرورت پیش آئی؟ حکیم صاحب نے کہا، حضور، ایک بات جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اسی سلسلے سے میں آپ سے بات کرنی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حکیم سے پوچھا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا، اے سلطان معظم، میرے حکیم خانے میں میرے بہت سارے شاگردوں میں ایک شاگرد جو کہ ایک خاتون ہے اور یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اور لیکن اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، لیکن چند ایک سوال ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ چاہتی ہے کہ مسلمان ہو جائے، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا، سلطان کے حاکم ہوتے ہوئے تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں آیا؟ بتاؤ وہ کون سا سوال ہے جو اس عورت کے ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا، سلطان معظم، وہ خاتون کہتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آخر اس میں ایسی کیا برائی ہے؟ اس خنزیر کے گوشت کے کھانے سے ایسا کیا نقصان ہے جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے بلکہ اس سے سخت نفرت کرتے ہیں؟ اور یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو سارے لوگ اکثر خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، ہم اپنے قبیلوں میں خنزیر پالتے ہیں اور جوان ہونے پر اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں۔ اور وہ جب سے میرے پاس حکیم کا سبق لینے شروع ہوئی، جب وہ واپس اپنے گاؤں میں جاتی
تو وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتی، کیونکہ یہاں تو اسے خنزیر کا گوشت میسر نہیں، لیکن میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں، کیونکہ میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ کیا آپ اس کے سوال کا جواب دیں گے؟ اگر آپ اس کے سوالوں کا جواب دیں گے تو وہ آپ کی وجہ سے یہ غیر مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کل تم اس خاتون کو لیے میرے دربار میں حاضر ہو جانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب صبح دربار میں پہنچی تو حکیم صاحب اس خاتون کو لے کر دربار میں حاضر ہوا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سلطان معظم، یا ہے وہ خاتون جو میری شاگرد ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس عورت کو کہا، بتاؤ خاتون، تمہارا کیا سوال ہے؟ اس عورت نے کہا، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سیکھا، اور حتیٰ کہ میں اس جگہ پر کھڑی ہو گئی ہوں کہ میں اسلام کو قبول کرنا چاہتی ہوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے، حتیٰ یہ تو ہماری سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ میں نے ہر جگہ دیکھا کہ اسلام میں جس چیز کے بارے میں منع کیا وہاں اس کی دلیل ملی، لیکن اس کا خنزیر کے گوشت کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا تو وہاں بائبل نے بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن آج اسلام منع کرتا ہے۔ آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس کو کھانے سے منع کرتا ہے؟ یہ یہودیوں کی سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، پھر آپ نے اس آیت کا بھی ذکر کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے منشی کو کہا کہ وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب آپ کے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے دی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ خاتون نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو وہاں سے لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاری پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے تبدیل کر رہے ہیں۔ یدی تم بائبل پڑھ چکی ہو یا اپنی اصل حالت میں موجود نہیں، یہ تمہارے اپنے لکھاری کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے کتاب سے ثابت کیا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، پھر میں تمہیں یہاں سے معلوم کر کے دوں گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر کل صبح میری دربار میں لے آنا۔ وہ خاتون سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی، ایک سور کا شکار کیا اور اگلی صبح اس کا گوشت پکا کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لے آئی۔ سلطان نے اس گوشت کو کراہت سے دیکھتے ہوئے اس خاتون کو کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت میں ایک بوٹی چھری کے ساتھ 2 حصے کرو۔ جب خاتون خنزیر کی بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا کہ خاتون، کیا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ اس خاتون نے کہا، نہیں سلطان معظم، میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے پکایا ہے۔ تو سلطان نے کہا، کیا تمہاری سمجھ میں اب میری بات ضرور آ جائے گی کہ خنزیر کے گوشت تم چاہے جتنی اچھی طرح سے پکا لو، چاہے تم آگ سے کتنا تپا دو، یا پوری طرح پکتا نہیں، لیکن درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ میں جاتا ہے تو بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کر دیا ہے۔ آپ خود ایک حکیم ہیں، آپ دیکھیں جو چیز کچی آپ کے پیٹ کے اندر چلی جائے تو آپ کے پیٹ کی کتنی خرابی پیدا کرتی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس خاتون کو کہا، اب میں سور کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا، یہ سور جس جگہ رہتا ہے اپنی ارد گرد حتیٰ کہ انسانوں کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے، اس کے خوراک بہت غلیظ ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سور بہت ہی بے شرم جانور ہے کہ جب اس کی مادہ یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی
دوسرا سور جنسی تعلقات کرتا ہے تو یا خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے، اور یہ ایک واحد جانور ہے جس میں بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ایسے جانور کا جب آپ گوشت کھائیں گے تو جس کی بنیاد ضلالت سے بھری ہے، تو تم کو اس کا کیا فائدہ ملے گا اور کیا فائدہ دے گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ان باتوں کو سن کر وہ خاتون سلطان کے آگے جھک گئی اور کہا کہ سلطان معظم، آپ مجھے اپنی زبان سے مجھے کلمہ پڑھائیں۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار میں اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں